प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिन्होंने पैनामा पेपर्स केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 पिटीशंस जमा करवा दी। एक पिटीशन में अदालत से इस्तदा की गई है कि जब तक वही 5 रुकनी बेंच रिव्यू पिटीशन ना सुन ले तब तक पैनामा केस के फैसले पर अमल दरामद रोका जाए। दूसरी जानिब लाहौर में NA 120 के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे फैसल मीर ने कुलसूम नवाज की नामजदगी के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी। पिटीशन में कहा गया है कि कुलसूम नवाज ने असासे और इकामा जाहिर नहीं किए और ये भी कि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मुस्लिम लीग नवाज का तो कोई सदर ही नहीं। और आखिर में कुछ बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की, जिसने तौहीन अदालत केस में नवाज शरीफ और उनकी जमात के 13 लोगों को नोटिस भेज दिए। सिविल सोसाइटी नेटवर्क की आमिना मलिक की पिटीशन में कहा गया है कि GT रोड पर अपनी रैली में साबिक वजीर आजम ने लोगों को अदालत के खिलाफ करने की कोशिश की। साथ ही ये भी कहा गया है कि गद्दारी का मुकदमा भी चलाया जाए। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पर इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। यस नुसरत गुलमीने, मुझे आज साबित हुआ कि क्रिकेट के साथ तुम्हारा सारी मोहब्बत, सारा पैशन जाली है। दो नंबर आपने करनी थी, छोड़े ना यार नुसरत साहब, बिल्कुल आपकी मैं बात नहीं सुनती। बिकॉज आपने क्रिकेट पे जब कोई गुफ्तगू ही नहीं करनी थी तो मैं एक हेडलाइन डाल के बेचारी इसी के पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी और ये वो। बहरहाल मैं बड़ी खुश हूँ एंड सैल्यूट नजम सेठी साहब। ही सेड ही वाज गोइंग टू डू इट। आई होप इट हैपेंस। Anyway, मैं ये सोच के आया था कि शायद तुम्हारी हेडलाइन क्यों आप मतलब मेरा दिल जलाने के लिए ऐसी बात करते हैं कि मैं हेडलाइन में डालती तो उसके बाद हमने बात ही नहीं करनी थी, ना हमारे प्रोड्यूसर ने कोई ऐसी कॉल देनी थी जिस पे क्रिकेट पे अगर कोई फोन आता तो छोड़ नहीं। लोग तो बहुत खुश होते अगर आप उसको नहीं, लोग वैसे खुश हैं। आई थिंक एक बहस है कि क्या सिर्फ एक मैच होना है या पूरी सीरीज अभी वैसे भी इट इज नॉट डिटरमिन्ड। अभी इट्स नॉट पक्की नहीं हुई बात। अभी ये कि वो वर्ल्ड 11 ने आना है अभी अगले महीने पाकिस्तान, तो उसके बाद जब वो आ जाएगी तो श्रीलंकन बोर्ड जब इत्मीनान हो जाएगा उन्हें के सारी अरेंजमेंट्स अच्छी हैं तो फिर ये हो जाएगा। अभी बहस शुरू हो चुकी है कि कराची में भी करवाया जाए, मेयर साहब ने भी कह दिया है, बट लेट्स सी। वही तो कह रहा हूं ना, उसके बाद होता है कि लाहौर और कराची। आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं तो जाऊंगी लाहौर मैच देखने के लिए जब भी होगा। चले अल्लाह करे कि जरूर जाइए और अल्लाह करे उसके बाद और बहुत सारे मैचेस कमेंट्री कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मजीद एजुकेट और ये भी कि वही श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लोग जो बेचारे जिन पे हमला हुआ था वही मुल्क है जो बेचारा पाकिस्तान आने को तैयार हुआ दोबारा। सैल्यूट टू देम आल्सो। ओह यस, बड़े दिल का मुजाहिरा किया उन्होंने कि उसी मुल्क में किया है। बेचारे इंटरनेशनल प्रेशर में वो मजबूर हो जाते हैं, क्या करें। हाँ, यस यस। बहरहाल आपने मेरे आगे सारा पलंदा रख दिया तो PMLN एंड लीगल बैटल्स वो मैं आपको बहुत अरसे से कहे चला जा रहा था कि बीबी ये जो हमें ये गुमान था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वो जो 4 अप्रैल 2016 से पैनामा हमारे मत्थे लगा हुआ है उससे जान छूट जाएगी, तो ऐसा नहीं हो रहा। अब और ज़्यादा अनरेवल हो रही हैं चीज़ें। रिव्यू पिटिशन में गए। अब उसके बारे में हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि टेलीविज़न ने सियासत पर रिपोर्टिंग को अजीब व गरीब बना दिया है। चूँकि टेलीविज़न जो है इसकी कंपल्शन है, इसकी मंतक है, इसकी लॉजिक है, मीडियम इज़ द मैसेज जो कहा जाता है कि इसमें आम तौर पर T20 होता है। 2 टीम्स होती हैं, एक टीम ने जी सब्ज रंग के कपड़े पहने हुए हैं, एक ने सफ़ेद के हैं, कौन किसकी पिटाई कर रहा है और नतीजा क्या निकला। बिल्कुल। जबकि सियासत जो है ये बहुत ही पेचीदा खेल होती है। सियासत में बुनियादी बात ये है, बहुत पुराना असूल है, लफ्ज़ एक कहते हैं शूट शूट टॉक टॉक। मिसाल के तौर पर वियतनाम पे शदीद बमबारी भी हो रही थी अमेरिका की और साथ ही कोने में मुज़ाकरात भी चल रहे थे। सही, ठीक। अब लोग, अभी मैं देख रहा था, बहुत हैरान हो रहे हैं
کہ صاحب یہ جی ٹی روڈ پہ ایسی تقاریر کرنے کے بعد کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، ریویو کے لیے کیوں چلے گا؟ یہ ایک یعنی ڈومیننٹ اس وقت ڈسکورس یہ چل رہا ہے. نہیں ڈومیننٹ میں نے بھی 7 بجے دیکھا ٹی وی. تو صاحب آپ نے ایسی لمبی چوڑی تقاریر کی، پوچھتے رہے کہ میرا قصور کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر ریویو میں بھی چلے گئے. پھر ریویو میں کیوں گئے؟ چلیں یہ تو ایک پہلو ہے. اب اس بات کو اپریشیٹ کیے بغیر میرا خیال ہے کہ بار بار اس پروگرام میں میں زور دیتا رہا، کئی موقعوں پر میں نے نام لے کر بھی کہا کہ جی مسلم لیگ میں ایک دھڑا ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ چینی میں کہاوت سناتا رہا کہ جب ہوا تیز ہو تندیے باد مخالف ہو، تو چینی محاورہ کہتا ہے کہ پودا وہی برقرار رہتا ہے اپنی جگہ پہ جو جھک جائے. تو فی الحال یہ کہ نیمے ہو کر آپ فل فوکس کریں اپنے ڈیفنس کی طرف اور باقی باتیں بھول جائیں. اسی تجویز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مشورہ دیا جا رہا تھا کہ جی آپ بذریعہ جی ٹی روڈ جائیں، 1-2 جگہ راستے میں خطاب کر کے گھر بیٹھیں اور اپنے لیگل ڈیفنس پر غور کریں. ٹھیک. دوسری طرف یہ تھا کہ جی بہت ہو گئی، اب کیا ہے، اب تو عوام کی عدالت میں جائیں. اچھا، اب عوام کی عدالت میں جانے کا بھی اگر آپ سیاسی طور پر دیکھیں تو بار بار میں کہے چلے جا رہا ہوں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. فرض کیا، میں کل بھی آپ کو کہہ رہا تھا، 2 کروڑ آدمی لاہور میں بیٹھ جائے تو سپریم کورٹ تو اپنا فوری کو ہنگامی اجلاس نہیں بلائے گی، نہ کہے گی وہ فیصلہ غلط ہو گیا. وہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کو ریویو کرنے کے لیے عدالت میں ہی جانا پڑے گا آپ کو. اس کا ریویو کے لیے اگر کوئی ریلیف ہے صرف ایک موضوع پر تو وہ یہی فورم ہے. اسی لیے میرے خیال میں انہوں نے 3 پٹیشنز اپنی ہر اور تو کوئی فورم ہے ہی نہیں. ہائی کورٹ کا فیصلہ تو نہیں ہے کہ جس کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں جائیں. ایک بات یہ، لیکن یہاں پر جو بات میں فی الحال تفصیلات میں جائے بغیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے نواز شریف صاحب کے حامیوں میں ہاکس اینڈ ڈوز ہیں، سخت گیر اور بے لچک، اور دوسری طرف کہ نہیں سر نیوے ہو کے نکلیں، اسی طرح ہماری جو ریاست ہے اصلی والی ڈیپ سٹیٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی ڈویژن ہے. اوکے، یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. پیغام رسانیاں بہت شدید ہیں. اچھا جی، اور کل سے 1-2 بین الاقوامی کردار بھی انوالو ہو چکے ہیں. ٹھیک. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ قابو میں آ گئے ہیں موصوف، اب انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے اور آگے بڑھا جائے. دوسرا ہے کہ نہیں یار، بات یہ ہے کہ اتنے عرصے سے موصوف رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بیک فائر ہو جائے، کہ بیک فائر ہو جائے، ناٹ امیڈیٹلی، لانگ ٹرمز میں. ٹھیک. انہی کی طرف سے یہ سلسلہ جنبانی بھی چلتا ہے کہ نہیں سر آپ ریلیف لینے کی کوشش تو کریں نا، اتمام حجت ہی صحیح. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں فی الوقت جان بوجھ کر نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اگر کوئی ہو رہی ہے تو ہمارے اوپر یہ الزام نہیں آنا چاہیے کہ ہم شاید کسی چیز کو سبورٹ کر رہے ہیں. ہمارا کام رپورٹنگ کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، اور تجزیے کے لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں. اسی لیے میں نے ایک لفظ کہا، شوٹ اور ٹاک. اب وہ جو ریاست ڈیپ سٹیٹ جو ہوتی ہے، اس میں جو لوگ جو عبرت کا نشان بناتے ہیں وہ اس وقت طاقت میں ہے زیادہ. ٹھیک. وہ زیادہ پریولنٹ ہے، ان کا نیٹ ورک زیادہ ایکٹیو ہے. میڈیا میں جو ڈسکورس ہے، میڈیا میں جو کچھ اب اس سارے معاملے کے بارے میں آ رہا ہے، اس پہ ان کا بیانیہ کہہ لیجئے وہ زیادہ شدت کے ساتھ آ رہا ہے. رائٹ. اور اس میں بہت ساری، کیونکہ آج کل ویسے فیک نیوز کا بھی زمانہ ہے. مثال کے طور پر جیسے وہ مریم بی بی کے بارے میں کہا کہ وہ قامہ اور اب خود کو غیر مسلم ظاہر کیا ملازمہ کے لیے. اب وہ انوینشن تھی بھی، اگر فرض کریں کہ اپنے بھائی ہی کی کمپنی میں کسی ملازمت کا، تو اس میں اپنے
مذہب کو، مطلب کہ بھائی کی کمپنی میں اگر والد صاحب پہ ہوا ہے کہ جی وہ اس کے تھے، اور اب جیسے وہ کلثوم بی بی کے بارے میں ہوا ہے یہ رائٹ اور رانگ کہ جی وہ اس کی وائس چیئرمین تھی، اب ہمیں تو نہیں پتا، وہ تو ہوئی تھی کہ جی وہ وائس چیئر پرسن. یہ جب بات ہے تو بھائی اگر رائٹ اور رانگ والد اور والدہ وہ ان کی کمپنی کے ڈائریکٹر یا عہدیدار کیے گئے تو بہن کو بھی کسی طرح کیا جا سکتا تھا، اور اس میں اپنے آپ کو مسلم یہ جان بوجھ کر ایک تذلیل کرنے کی، ہیوملیٹ کرنے کی، مذاق اڑانے کی تو ہوتا رہتا ہے، چلتا ہے بات. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نااہلی کے بعد جو سابق وزیر اعظم صاحب کو لیگل چیلنجز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا، اس حوالے سے لوگوں کو یہ تو ہے کہ جی وہ ظاہر ہے جو ڈاوز ہیں چودھری نثار صاحب کا شروع سے، اسی لیے انہوں نے تو اتنا بھی نہیں کیا کہ ان کے گھر کے آگے یعنی فیض آباد تو وہاں شامیانہ وغیرہ لگا کے پانی مانی کر دیتے، اور لوگوں کے اندازے کے مطابق پنڈی کا شو کافی پور تھا. وہ اس وجہ سے تھا کہ بھی پنڈی بیسیکلی فیفٹم مانی جاتی ہے چودھری نثار صاحب. And he was not present. تو نہیں، he was not only present, he was not mobilizing people. Not بالکل بھی نہیں. اور دوسرا جو ہے ظاہر ہے شہباز صاحب، اور وہ منصور کے پردے میں کوئی بولا کرتا ہے، ساتھ میں ٹویٹ بھی آ رہے تھے بی بی تہمینہ درانی کے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بات ایک کلیئر ہو رہی تھی، اور ایک بڑے اسٹائل سے تھوڑا سا یہ بھی ہوا کہ سیکیورٹی کے نام پر دکانوں کو بند کروا کے، بازاروں کو بند کروا کے بھی معاملے کی رونق کو ذرا یعنی مینیج کرنے کی کوشش کی گئی. میں اس سے زیادہ اور نہیں کہنا چاہتا. بہرحال لیکن آپس میں ڈسکس ہوا ہے ان کے دو بھائیوں میں یہ ساری باتیں جو آپ کو مجھے کیا پتا، میں وہاں تھا کیا. سیکیورٹی کے نام پہ دکانیں بند کروائیں گی رونق ختم کرنے کے لیے، یہ آپ کو پتا ہے؟ بھائی بات ایسے پتہ نہیں کسی نے. اچھا ویری نائس مسلم صاحب، یہ میرے کیمرے والے یہ کیا ہوتا. اچھا، اب اس میں چیزوں کو تھوڑا سا وہ کرنے میں کیا ٹھنڈا کرنے میں کافی اہم رول جو ہے وہ سردار ایاز صادق کر رہے ہیں، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جو آج بالکل کر گئے تھے. خیر، لیکن میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک اگر آپ چیزوں کا جو لکس ہوتی ہیں ان پہ جائیں گی تو اس میں دونوں طرف سے ہاکس پریویل کرتے نظر آ رہے ہیں. رائٹ، مسلم لیگ کے ہاکس جو کہ ابھی آج کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوا تو آپ کو اتنے نظر نہیں آئیں گے، مگر جب ہوگا لیکن میڈیا میں ڈسکورس کے حوالے سے، سوشل میڈیا، ریگولر میڈیا، ویسے اندر کی بات چیت اس میں یہ ہے کہ صاحب اب بچ کے جانے نہ پائے عبرت کا نشان. رائٹ، اور میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اپیرنٹلی وہ زیادہ طاقت میں ہے، ٹھیک، لیکن یہ وہ حتمی فیصلہ ساز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حتمی فیصلہ سازی جب ہائی سٹیک گیم ہو تو بہت ہی ہائی لیولز پر ہوتی ہے. ٹھیک، سو ہم لوگوں کو اس وقت تک اپنی اوقات پہ رہنا چاہیے. 2% کے رپورٹرز کی طرح جتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے اتنے رکھیں، باقی چیزوں کے بارے میں. ہاں، اب جن دنوں وہ ریلی چل رہی تھی تو ہمارا پروگرام نہیں تھا اتفاق سے، لیکن ظاہر ہے ہماری اسپیشل ٹرانسمیشنز تھیں اور مجھے بھی اس میں بات چیت کا موقع ملتا رہا، تو میں بار بار ایک بات پہ اصرار کرتا رہا. دیکھیے، ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے کہ جب سے متحرک عدلیہ آئی ہے تو ہمارے ہاں شوقیہ پٹیشنز کے بھی لوگوں کو بہت شوق ہو چکا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب پٹیشنز عدالت میں پیش ہو جائیں تو اور نظر بظاہر ان کی گراؤنڈز بھی بڑی ویلڈ ہوں تو عدالت انہیں نظر انداز بھی نہیں کر سکتی. اب میں اسی وقت کہہ رہا تھا کہ اگر یہ تقاریر کا ٹون اور ٹینر
میاں صاحب نے یہی رکھا تو میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ کچھ پٹیشنز ہوں گی. رائٹ، آ گئی اور وہ آ گئی. اب اس میں خالی میاں صاحب نہیں، اس میں تو سارے وہ ہاکس ہیں میرے باقی ہاکس کو بھی کر لیا گیا ہے. اور اہم ترین بات اس میں یہ عین ممکن ہے کہ عدالت یہ کہے کہ بھائی یہ قابل سماعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور رائٹ اپنا اور غداری بداری کیا ہوتی ہے، پر اگلے 10 دن تک ہمیں نہیں پتا. لیکن 5 اگست تک یہ بھی ہو سکتا ہے اسے ٹیک اپ کر لے، کیونکہ ہم تو اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے. رائٹ، there are 10 days. لیکن ایک بات جو ہے وہ مجھے جو خدشہ محسوس ہو رہا ہے، جس پہ کنسنسس بن رہا ہے، کہ اگر میاں صاحب نے اپنی تقاریر کا ٹون اور ٹینر یہی رکھنا ہے تو پیمرا کو کسی نہ کسی عدالت کی طرف سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاہور کی عدالت، یہ اس کیس کے حوالے سے نہیں، لیکن پیمرا کو کسی نہ کسی عدالت کی طرف سے یہ آرڈر آنے کے امکانات ہر صورت موجود ہیں کہ نواز شریف صاحب کی لائیو تقاریر پر پابندی لگا دی جائے. جیسے ایک جماعت کے بانی کے ساتھ ہے، وہ پہلے 5 گھنٹے کی تقاریر کرتے تھے، نظر نہیں آتے. اب چونکہ یہ وہاں موجود ہیں، یہیں ہوتے ہیں، تو شاید ذرا مشکل ہو. لیکن یہ کہا جائے گا کہ صاحب چونکہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو بعد میں چونکہ آپ کے ڈیلے وہ جو ہیں وہ اس طرح کے وہ پتہ نہیں سوئچ آپ کے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ویسے بھی بہت لمبا ڈیلے نہیں ہوتا نا، چھوٹا سا ہی. آپ یہ کہ ان کی تقاریر کو یہ جو ہے اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے اگر نواز شریف صاحب اپنی تقاریر کا یہی ٹون اور ٹینر رکھیں گے. اب تو انہوں نے عوامی مہم رابطہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، چونکہ انہوں نے عوامی رابطہ مہم میں جانا ہے، تو اگر وہی جہاں پہ دیکھو نا جس ٹیمپو پر انہوں نے لاہور میں اپنی تقریر چھوڑی تھی، رائٹ، اب جو دوسرے مرحلے میں جاتے ہیں تو اس سے اگر 1 ناچ اپ جاتے ہیں، پھر ایک اور ناچ اپ جاتے ہیں، تو پھر بانی کی طرح انہیں تھوڑا سا بکرنا پڑے گا. جی کراچی سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی ہلو. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی بھیا فرمائیے. جی میں اسی پروگرام کے لیے اپنے کمنٹس دے رہا تھا، جی بول بول پاکستان کے لیے. جی تو اس میں آپ کا جو آج کا ٹاپک تھا تو اس بارے میں نے بتانا تھا کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے اپنے عوامی رابطہ مہم شروع کی تھی، تو اس میں مطلب جو ہے ویسے تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں اچھا رسپانڈ لوگوں کا تھا، بہت زبردست قسم کا رسپانڈ تھا. لوگ مطلب ظاہر ہے کہ ایک پرائم منسٹر، مطلب دیکھیں ہم لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہی صرف سامنے آتا رہے، لیکن ہمیں لوگوں کو بھی، جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جمہور لوگوں کی آواز، جی ہاں لوگوں کی رائے بھی، جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. جی بھیا وہ آنا چاہیے، لیکن دیکھیے ایک قانونی صورتحال ہے، ایک رائے ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے. لوگوں کو ہضم نہ ہو، انہیں پرابلم ہو، obviously وہ ہے اپنی جگہ، لیکن میں بار بار کہے چلا جا رہا ہوں، رب بھی کہہ رہا ہوں کہ 2 کروڑ لوگ بھی جمع ہو جائیں تو سپریم کورٹ فوری اجلاس بلا کر اپنا فیصلہ تو واپس لینے سے رہی. کوئی طریقہ یہی ہے کہ کوئی ریویو وغیرہ میں کوئی تھوڑی بہت ریلیف مل جائے، اس کے علاوہ تو مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اسلام آباد سے کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب نصر جاوید صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا جو عمران خان صاحب نے کی ہے 13 اگست کو جلسے میں، تو ایک طبقہ جو ہے، جی ایک طبقہ کیا، ایک طبقہ جو ہے وہ ان کا مفاد ہے نواز شریف کے ساتھ، تو ایک طبقہ ہے وہ جو ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے. وہ بے وقوف تو ہے جو جن کا مفاد ہے وہ تو بنگالا جائیں گے، اگر نواز شریف پارٹی ختم ہو جائے یا کچھ ہو جائے بنگالا جائیں گے، ڈرائی کلین میں صاف ہو جائیں گے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ابھی تو دیکھیں میاں صاحب کی بہت مشکلات ہیں، اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ کچھ صحافی لفافہ لیتے ہیں، اور میں بھی اکثر وہ بیچارے خود تو نہیں کہتے، ذاتی طور پر تو خیر وہ مجھے بہت پسند کرتے ہیں، میرے دوست ہیں، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا احترام کا رشتہ ہے، لیکن ان کے بہت چاہنے والے یہ محسوس کرتے ہیں تو یار اگر میرا لگا بنا لفافہ ہے
اور میاں صاحب نے واقعی اتنا مال کمایا شریف خاندان نے، اور وہ اب خرچ کرے گا اپنے بچانے کے لیے، تو مجھے بھی کچھ ہوا تو بات تو کروں گا میں، کیا خیال ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ ان کے سوشل میڈیا والوں نے وہ کلپ نکال کے، اور اب وہ وائی ناٹ، میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں، مجھ سے سائن کروا کے یار لے مدد کریں تو صحیح نا. میں اسپن ڈاکٹرنگ از آرٹ آل اوور دا ورلڈ، اٹس اسکل، جس میں ہم لوگ بہت برے ہیں بائی دا وے، ہم بہت ہی عجیب بھونڈا قسم کا اسپن دیتے ہیں. اٹس اے اسکل، اٹ از، وی ڈونٹ ہیو اٹ نصرت صاحب ان دس کنٹری. ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس میں ارلی ریٹائرمنٹ کی طرف جاؤں، جو بیٹھ جاتا ہوں تمہارے ساتھ یہاں آ کے، چھوڑو نا. بس اب ارلی سے میں کیا بات بات کر رہا تھا، میں اہم بات کر رہا تھا. دیکھو دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ریپرکشنز بہت سیریس ہے جو لیگل مختلف فرنٹ. ایک تو میاں صاحب کو اپنے ابھی ریفرنسز کا واقعہ ہاں وہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا قصہ، وہ تو ابھی ہو. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ریویو یعنی پٹیشنز آ رہی ہیں، ان میں شاید سب سے امپورٹنٹ پٹیشن کنٹینٹ کے حوالے سے، مواد کے حوالے سے، وہ اسحاق ڈار صاحب کی ہو سکتی ہے. اوکے رائٹ. اب یہ نہ کہنا کہ یہ کیسے ہے. تو یہ بریک کا کہہ رہا ہے، کال ہے، کال ہے. السلام علیکم جی، کال ہے جی. ہلو جی. جی وعلیکم السلام سر. ہاں ہلو جی، فرمائیے سر. ہاں سر جی، کیا حال ہے؟ خیرات ہو؟ ٹھیک سر؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. اور طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت ٹھیک ہے، گاڑی بھی میرا ٹھیک کام کر رہا ہے، اس میں اے سی چل رہا تھا بڑا اچھا. اچھا کوئی صاحب بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی جان، بہت خوشی ہوئی بات سن کر. بھائی تو یہ ملک میں یہ کیا حال ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے وہ چور ہے، یہ کہہ رہا ہے وہ چور ہے. خدا کے لیے سیاسی لیڈر سے یہ بات کرو، ایک دوسرے کے پیچھے کھڑا ہو جاؤ، یہ ملک بچاؤ. آمین آمین. چلے جی، اللہ آپ کی نیک خواہشات کو اس پہ لوگ عمل پیرا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کب تک ہم ایک دوسرے کو چور چور کہہ کر پکارتے رہیں گے. لیکن کاش کہ ہر آدمی بھائی آپ ہی کی طرح نیک نیت ہوتا اور لوگوں سے محبت کرنے والا ہوتا. آج کل محبت ذرا شارٹ سپلائی میں ہو گئی ہے بدقسمتی سے. اچھا وہ لیگل، اگر اب وہ صاحب میں بریک کیا کروں بھائی. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر بھی جو نواز شریف صاحب کی لیگل ٹربلز ہیں ان پہ بات اپنی جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. اچھا آپ کو یاد ہوگا بہت عرصے سے میں ایک بات کہے چلا جا رہا تھا کہ دیکھو گڈ گورننس کا آغاز جو ہے، چیزوں کو چھیڑے بغیر کہ جمہوریت بھی رکھو، صحافت بھی آزاد رکھو، بلکہ بہت ہی آزاد دکھا دو. جیسے میں اور تم کتنی آزاد اور بے باک صحافت کرتے ہیں. بالکل ہے نہیں؟ بہت آزاد. نہیں تمہیں اس بارے میں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا، یو رائٹ. کیا کریں، آزاد صحافت بھی ہو اور عدلیہ کے معاملات میں مداخلت بھی نہ ہو، اور جب بھی بدعنوانی وغیرہ کو ٹھیک کر لیا جائے. تو اس کے بڑے اچھے تجربات کراچی میں ہوئے تھے. رائٹ. دیکھیے نا، وزیر ڈاکٹر عاصم، اس کے بعد ہسپتال، دہشت گردی، بالآخر بچپن کا دوست. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کرپشن ختم یا نہیں، لیکن اچھا سملرلی ایک کیسے صاحب جو 5 گھنٹے لائیو خطاب کر کے تو شہر کو معطل کر دیتے تھے، اسکرین سے غائب، ویسے بھی پولیٹیکل سین سے بھی غائب. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کامیاب تجربات تو ہیں، لیکن یہاں پہ پرابلم ایک اور ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ شخص پاکستان کا 3ری مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے. وہ ایک شہر ہے کراچی، پورا صوبہ وزیر اعظم ان کا ہے. اور پھر یہ کہ بھئی صوبائی حکومت، اب جیسے بھی کتنے بھی برادر یوسف ہوں، ہاں تو بہرحال کچھ تو یعنی کہ آپ کو ابھی پی ایم ایل ایس نہیں ہوا نا نصرت صاحب، ابھی پی ایم ایل نواز ہی ہے نا. اور اورنگزیب ہونے میں دیر لگتی ہے ذرا تھوڑا سا، یا تو بندہ تو ہوں گے. کیوں آپ ان کی نیت پہ شک کر رہے ہیں؟ مطلب اچھے بھائی بابا دیوار پہ لکھا ہوا ہے، بس ایسے کیوں آپ اپنا مقصد ضائع کر رہی ہیں؟ کوئی اس پہ کوئی کنفیوژن کی بات نہیں. اٹ از اے میٹر آف وین، کہ کب ہوگا یہ. جا اٹس اے میٹر آف. اچھا چلیں اوکے. اور لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ دیکھو نا، تمام لوگوں کی انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں. اب انہوں نے، ان کے پاس بندے تیار ہیں،
यानी पहले कोई नहीं जा रहा था। देखिए 9 बंदे जो हैं उन्होंने शायद खाकान अब्बासी साहब को वोट नहीं दिया। हाँ राइट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अब ये भी में तैयारी थी कि एक दो जगह पे जहाँ पे उनकी रैली बड़ी कामयाब हुई है वहाँ से कोई एमएनए कहे कि क्या इनफ इज इनफ। ओह अच्छा, मतलब ऑन जीटी रोड यू मीन, जहाँ से मियाँ साहब गुजर रहे थे। ठीक ठीक राइट। और उसके बाद ये कि चौधरी शुजात हुसैन साहब दोबारा मुस्लिम लीग वो तो करते रहते हैं कोशिश, कभी आज तक तो कामयाब नहीं। इस दफा फर्ज करो ना, अगर बिल आखिर PMLN N की सूरत में चौधरी निसार आगे बढ़े, हाँ, वो तो और कहें कि उस N ने तो तुम्हें डबोया था, ये वाला N जो है, ये N ये पुल बन के तुम्हें पार लगाएगा। He is not a vote puller ना, बट he is a deal puller। He is a bridge, ठीक है, ब्रिज। डील पुलर तो है ना, एक होता है वोट पुलर, एक होता है डील पुलर। चल एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी भैया फरमाइए। मैं बासिफ अली खान बोल रहा हूँ जिला शांगला से। जी भैया शांगला से जी हुकुम। मैं APSC का स्टूडेंट हूँ और मैं जो जुडिशरी पाकिस्तान की जुडिशरी ने जो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया है, मैं इस फैसले पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में लाया गया है। अच्छा नहीं, ताकतवर दूसरे हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो भी बहुत ताकतवर थे, वो तो फांसी लगे थे, ये दूसरे हैं, ये दूसरे हो गए दूसरे। हमारी ख्वाहिश है कि नया पाकिस्तान बन जाए, जिसमें इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बने और इस तरह के ताकतवर लोग पीटीआई वाले कहते हैं आप सुनते नहीं है, वो भी FSC के स्टूडेंट है ना, उन्हें क्या पता कि एक वजीर आजम होते थे कभी 1970 समथिंग। वो तो उनको तो FSC तक शायद आजकल अब ये पढ़ाते नहीं होंगे, इतनी पुरानी पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो 10 साल पुरानी पढ़ाते हैं। तो खैर ठीक है, नहीं बच्चे बिल्कुल मुबारक हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा अब मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, और इससे पहले कि मेरा अपना ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर क्या हो रहा है, प्राइवेट और जाती उम्रा के पर्दे के पीछे क्या है, इसको यहीं छोड़ दें तो मुनासिब है। चलें फिर कस्तों में आगे बढ़ेंगे। अब NA-120 चलते हैं। इम्पोर्टेंट बात है NA-120। यस इंटरेस्टिंग। अच्छा 120 में बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ उन्होंने मुख्तलिफ ऑब्जेक्शंस दायर कर दिए, जिनमें से PAT भाई बेताब कादरी साहब की, उन्होंने कहा कि जी भी इनका भी क़िस्सा उकामा वाला है। राइट, क्योंकि लेकिन अब वो भी नहीं पता नहीं कि वो है या नहीं, क्योंकि मरियम के बारे में तो वो बहुत ही यानी कि गलत साबित हुआ। अब ये है इसकी क्या रेलेवेंस है, ग़ालिबन जो दिखाया भी क्या है वो 2015 तक का है। अच्छा, तो फिर तो अप्लाई नहीं करेगा। मेंशन भी किया है कागजात नामजदगी में, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं वहाँ पे मैंने चले वो तो आई थिंक पता चली जाएगा बॉस सून इनफ। कराची से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइए भैया। वालेकुम सलाम सर। सर एक तो मुझे ये गुजारिश करनी थी कि आप जरा सा इस चीज को मुझे बताएं कि पाकिस्तान पे जितना कर्जा है उतना कर्जा हम लोगों पे तो वो पैसे इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, ना आते हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो पहले इतने पैसे वाले नहीं थे, अब वो कुछ खानदानों के पास उतना ही पैसा है जितना पाकिस्तान पे कर्जा है। क्या ये मेरी सोच सही है या गलत है? दूसरा ये कि अच्छा भैया इस सिलसिले में मैं अर्ज कर दूं, एक तो ये है कि मुझे मईशत का नहीं पता। हेलो, मुझे मईशत का भैया इतना नहीं पता है, मैं काफ़ी जाहिल किस्म का आदमी इस हवाले से, लेकिन अगर कुछ ख़ानदानों के पास जितना पाकिस्तान पे कर्जा है उसके बराबर या उससे ज़्यादा पैसे हैं और उन्होंने हलाल ज़राए से नहीं कमाए, तो उन सबको पकड़ के उल्टा लटकाएं, पैसे इकट्ठे करें, कर्जा वापस करें और ऐश करें, और मैं और आप टैक्स ना दें, बिजली भी मुफ्त हो। ऐसा होना चाहिए। ये भी पाकिस्तान में देखिए, हमें तारीख़ तो बनाते हैं ना हमेशा, तो ये भी तारीख़ बन जानी चाहिए। मैं अगर इजाज़त दें तो NA-120 पे ज़रा थोड़ी सी बात कर लूँ। चले ब्रेक के बाद वो कहता है ब्रेक, चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो NA-120 का जो एक इलेक्शन अभी होना है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान। अच्छा, ये MA120 जो है ना, इसकी डेमोग्राफी के बारे में ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। उसके बारे में मेरे बहुत सारे दोस्त जो शायद लाहौर को मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वो तो कह रहे हैं कि सरप्राइज़ होगी। अच्छा, हाँ, ओके। कि यानी कि बेगम कुलसूम नवाज के अगर कागजात नामजदगी बेगम साहिबा के मंजूर भी हो गए तो जब भी सरप्राइज, राइट, ओके। और अगर वो जीत भी गई तो मार्जिन बहुत नैरो होगा, ये कम से कम दावा हो रहा है, राइट। तो मैं तो चूँकि गया नहीं हूँ और लाहौर का इतना वाकिफ़ भी नहीं हूँ, आपको क्या पता, लिहाजा मैं इस पर अपनी राय महफूज रखता हूँ फिल वक्त। लेकिन मेरी दानिस्त में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हर तरफ गेम्स चल रही हैं। जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने मीडिया ने उस पर तवज्जो नहीं दी है वो ये है कि मिल्ली मुस्लिम लीग, मैंने आपको जिस दिन मिल्ली मुस्लिम लीग कायम हुई, उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने कहा बीबी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, हाँ, राइट। अब उधर कंफ्यूजन उनमें भी आ गया। उनके यहाँ एक ये है कि जी हमने सियासी होने का ऐलान कर दिया है, लेकिन हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। है तो क्या मतलब? सियासी अमल में तो आप हिस्सा जब भी ले सकते हो ना, सियासी अमल में हिस्सा लेने का, अब जैसे नवाज शरीफ ना अहल है ना, तो सियासी अमल में हिस्सा तो जमात तो इलेक्शन लड़ेगी ना बॉस, अल्टीमेट एम तो इलेक्शन ही होता है, और क्या होता है? भैया मैं यही रोना आपके आगे रो रहा हूँ। तो अब क्योंकि उनके यहाँ भी मसला वही आ जाता है ना कि मैं जैसा हूँ हॉक एंड डव्स, यानी कि एक तो एक उसूली मौक़िफ़ है कि हम लोगों की फलाह करने वाले, खिदमत करने वाले, और इस्लाम में इस बात की गुंजाइश उनकी दानिश में नहीं है कि आप लोगों के पास जाके वोट मांगे, इक़्तिदार का भूखापन दिखाएं। लेकिन तो दूसरा, बाकायदा तौर पर अभी वो रजिस्टर भी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं हुए। ओके। अच्छा, अब 13 अगस्त को उन्होंने ये कहा कि जी एक शेख रमज़ान साहब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए, वो हमारे कैंडिडेट हैं, ओके, राइट, तो हम इनके लिए वोट मांगेंगे। लेकिन अब उलट बात आ रही है, अब उन्हीं की सफ़ों में से, मतलब कल जो उनकी रैली थी, तो अगर आपने शेख याकूब साहब को खड़ा किया है तो आप फिर कहें कि जी हमारे ये जो साहब हैं ये अच्छे हैं वगैरह वगैरह, उनका फोकस और हो गया। ये उनकी कल जो रैली थी ना सारी, उसमें वो दो बातें कह रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मोदी का यार है, राइट, और इसने मोहसिन कश्मीर हाफिज सईद साहब को बंद किया है, बैनुल अक़वामी प्रेशर में अंदर किया। लिहाजा इस हल्के के लोग जो हैं इसकी सजा दें बेगम साहबा। अच्छा, अब उसमें ये है कि स्ट्रेटजी ये है कि मोदी के यार को सजा देने के लिए लोगों को ये कहा जाए कि आप किसी को भी वोट दे दें, पर इनको ना दें, लेकिन इनको ना दें। ओह, ओके, ये फर्क आ गया ना स्ट्रेटजी में, दो। अच्छा, अब अगर इनके कहने पर वोट न दिए गए तो उससे एक मैसेज जाएगा कि जी मियाँ साहब के अपने शहर के लोगों ने उस हल्के से जहाँ से वो 1985 से जीतते चले आए थे, ये बात पर अंगूठा लगा दिया बैलेट के जरिए कि यस ये मोदी का यार है। हाँ, दैट वुड बी मैसिव। और अगर वो मैसेज जाए तो उसके बाद फिर इन पे गद्दारी वगैरह, जिंदल बिंदल, फिर शायद फांसी की भी गुंजाइश निकल आए, क्योंकि अरसा हुआ भुट्टो साहब के बाद कोई नहीं हुई, तो इस तरफ रास्ता जा सकता है। तो ये इनका ये किस तरह की कैंपेन करेंगे, देखो आप ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हो। इट्स अ कार्डर बेस्ड पार्टी, राइट, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। तो ये इस जो पोस्टर हम देख रहे हैं इसमें कोई इलेक्शन कमीशन शायद नोटिस ले ले, ये कोई हेट, मतलब आप ये कह रहे हैं मोहसिन कश्मीर, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नोटिस ले? बिकॉज आप इलेक्शन प्रोसेस को कुछ सबवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वोट ना करें। ये कि वक्त बताएगा कि कश्मीर के नवाज भारत नवाज है, राइट, तो ये आप सबवर्ट कैसे कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भारत नवाज को वोट ना दो, डोंट वोट फॉर समवन बिकॉज, और फिर बिलाखिर ये भी हो जाता है जब एक मर्तबा वो लोगों को कन्विंस कर ले
تو بیگم صاحبہ کی شکست کو یقینی بنانے کے لیے آخری لمحے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے بی بی یہ ڈاکٹر یاسمین راشد اچھی ہیں، انہی کو ووٹ دے دیں. رائٹ. کیوں نہیں؟ لاسٹ منٹ دیکھو نا، یہ تو لاسٹ منٹ تک کیمپیننگ چلتی ہے نا. اور دیکھو نا بی بی جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں یہ آپ کو پتہ ہے لاہور کی نہیں ہے. اچھا اوکے. یہ بہو ہیں ملک غلام نبی صاحب. ویسے مجھے لاہور کا اتنا پتہ نہیں، یہ چکوال کی ہیں. اچھا. اور جنرل راحیل شریف صاحب کے جانے کے بعد جو ایک نام بہت گردش کر رہا تھا کہ شاید جنرل باجوہ صاحب کے بجائے وہ ہو سکتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم صاحب. جی 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 بالکل. ان کی بہت بہت قریبی عزیز ہیں. تو ان کی حب الوطنی کے کریڈینشلز تو آپ انہیں کوئسچن نہیں کر سکتے نا. بالکل. تو اس میں اگر مقابلہ یہ آ جائے کہ ایک طرف بھارت نواز فیملی ہے اور ایک طرف دوسری طرف چکوال سے اچھی پیٹریوٹک خاتون، اور ساتھ میں عمران خان صاحب کی انسان نوازی اور ان کا اپنا خاندانی پس منظر، ٹھیک، تو مطلب یہ کہا جا سکتا ہے. تو اس طرح اٹ ول بیکم مور انٹرسٹنگ. چلیں اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. ابھی تو دیکھتے ہیں کہ ان کے کاغذات یہ ڈیمنشن نہیں آپ اس کو سمجھ. ویری انٹرسٹنگ نصرت تو صاحب. اس پہ دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. میرا خیال ہے بڑا کی کردار ادا کرے گی یہ کیمپین میں. چلیں ویل کیپ فالوئنگ اٹ obviously. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.